بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب, ہمارا طے تو یہ ہے کہ ہم نے ایک سے زیادہ ٹاپک ڈسکس نہیں کرنا, لیکن ایک ہلکی سی پھلجھڑی میں آپ کے ساتھ ایڈیشنل شیئر کروں گا. لیکن جو بنیادی ٹاپک ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ یہ ہے کہ سیلریڈ کلاس سے حکومت نے کتنے پیسے ٹیکسوں کی مد میں وصول کیے ہیں, اور اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ اس میں لیکن انکم ٹیکس یعنی ود ہولڈنگ ٹیکس اور جی ایس ٹی دونوں شامل ہیں, چونکہ وہ بھی کنزیومر اور عام آدمی کی جیب سے جاتے ہیں. تو اس کا ڈیٹا بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. جو ہلکی سی پھلجھڑی ہے وہ میں ایک بات میں چھیڑ دیجیے گا, ایک بس ذرا تھوڑا سا حوالہ دینا ضروری ہے تاکہ لوگوں کو پتہ ہو کہ کیا باتیں کرنی ہے. اجازت اگر آپ دیں وہ, اگر ایک مجھے اجازت دیں پہلے, کہ یہ خبریں چل رہی ہیں کہ میاں نواز شریف عمران خان کے پاس جیل میں جو ہے وہ جانا چاہتے ہیں. تو اس کے بارے میں نے ذرا آپ کو انفارمیشن ایک شیئر کرنی ہے. پتہ نہیں یار, اس کے بارے میں لیکن میں بعد میں بات کروں گا. پہلے آپ سوشل میڈیا سے سن کے عجیب و غریب باتیں آپ لے آتے ہیں یار, کمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے, یا تو آپ بڑی مشکل سے جیل سے نکالا ہے, آپ انہیں دوبارہ جیل بھیجنا چاہ رہے ہیں. نہیں, وہ ملاقات کے لیے جانا کچھ میں اسلام آباد کے غریبوں کی بھی بات کروں گا یار. ہم تو پورے پاکستان کے غریبوں کی بات کرتے ہیں ناظرین, اسلام آباد کے غریبوں کی بات کرنی ہے بڑی ضروری. بالکل کیجیے. اور ایک دو اور میں نے آپ سے انہیں غریبوں سے, اسلام آباد کے میں دو طرح کے غریب ہیں نا, آپ کو پتہ ہے, ایک امیر غریب ہے, ایک مزدور غریب ہے. تو ان دونوں کی بات کریں گے آخر میں. پہلے آپ شروع کر لیں جناب علی, کہ یہ سیلریڈ کلاس کو نچوڑ لیا, اب اس کے بعد کیا نچوڑا؟ اچھا, سیلریڈ کلاس کا میں ذرا تھوڑی سی کنٹروورشل باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں. سارا کام گڈی گڈی کرنا جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اچھا جی. میں نے ایک سٹوری کی کچھ دن پہلے, جی جی, جس میں نے کہا کہ 545 بلین کا ٹیکس جو ہے وہ جمع ہوا ہے جی سیلریڈ کلاس سے. اردو میں بتائیں نا ناظرین. 545 ارب روپے کا ٹیکس سیلریڈ کلاس سے پچھلے مالی سال کے دوران لیا گیا ہے. یہ میری سٹوری یہ سب سے بڑی آپ نے کہا تھا کنٹریبیوشن ہے, سب سے بڑی انڈیویجولس. جی, اس پہ شہباز رانا صاحب نے ایک سٹوری فرمائی. انہوں نے کہا کہ یہ 555 ارب روپے ہے. زبردست. 10 ارب زیادہ کر 10 ارب انہوں نے زیادہ کر دیا. اچھی بات. اصل میں ہوتا یہ ہے کہ میری سٹوری جب پہلے چھپی تو وہ جو چلان سبمٹ ہو رہے ہوتے ہیں وہ ان پروسیس ہوتا ہے. ذرا بات سمجھ لینا, تھوڑی سی کرنے دیں مجھے یہ بات. نہ 545 ہے نہ 555 ہے. جو ایف بی آر کا فگر عاشورہ محرم سے پہلے ان کے پاس اتھینٹک تھا وہ 552 تھا, 552 ارب روپے تھا. ٹھیک ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو الیکٹریسٹی بلز ہیں جی, اس میں 3-4 قسم کے ٹیکسز ہیں. میں نے 2 ٹیکسز کے بارے میں بات کی تھی. ایک تو ود ہولڈنگ ٹیکس ہے جو کہ 20-25 ہزار روپے اس کی لمٹ ہے, اس سے اوپر جو ہے وہ ود ہولڈنگ ٹیکس چارج کیا جاتا ہے. دوسرا جی ایس ٹی ہے کنزمپشن کے اوپر, وہ تمام سلیبس کے اوپر ہے. پہلی 200 سلیب کے اندر نہیں, باقی سب کے اوپر وہ سلیب سب کے اوپر ہے. 18% جی ایس ٹی ہے. تو ان دونوں کو ملا کر 25,000 سے اوپر نہیں, وہ ود ہولڈنگ ٹیکس لگتا ہے. وہ ود ہولڈنگ ٹیکس زیادہ آ جائے جی. جو باقی ہے جی ایس ٹی وہ تمام کے اوپر لگتا ہے. ان دونوں میں ایف بی آر نے پچھلے مالی سال کے دوران 490 ارب روپے کلیکٹ کیے ہیں. جو اس سے پہلے سال جو 23-24 تھا, یہ میں 24-25 کا نمبر بتا رہا ہوں, جو 23-24 تھا اس میں 600 ارب روپیہ تھا. یعنی 110 ارب روپیہ جی ایس ٹی اور ود ہولڈنگ ٹیکس دونوں کے اندر ڈکلائن ہوا ہے. زیادہ جی ایس ٹی کے اندر ڈکلائن ہوا ہے, ود ہولڈنگ ٹیکس کے اوپر اتنا ڈکلائن نہیں ہوا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ 2 وجوہات ہیں. ایک تو جو ہاؤس ہولڈز ہیں وہ شفٹ ہو رہے ہیں سولر کے اوپر, لیکن یہ اتنی بڑی وجہ ڈیٹا کے مطابق نہیں نظر آتی. ڈیٹا جو بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹریل گروتھ تھی, جو صنعتی گروتھ تھی پچھلے سال, وہ میجر پارٹ میں 10 ماہ میں تقریباً کنٹریکشن کا شکار رہی ہے. آخری 2 ماہ میں سلائٹلی پازیٹیو ہوئی ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ انڈسٹریل جو گروتھ میں کمی ہے, اس کی وجہ سے کوئی 30 سے 40% ان کی الیکٹریسٹی کی کنزمپشن گر گئی ہے, جس وجہ سے اوور آل جو کنزمپشن ہے وہ گری ہے. تو جی ایس ٹی چونکہ کنزمپشن کے اوپر ٹیکس ہے, تو جی ایس ٹی جو جنرل سیلز ٹیکس ہے اس میں کمی واقع ہوئی ہے. یہ بڑی الارمنگ بات ہے. بیسیکلی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, اگر میں سمجھاؤں اس کو آسان طریقے سے سمجھنا چاہوں, کہ جو ڈومیسٹک کنزیومرز کا نہیں, یہ جو زیادہ
کمی ہوئی ہے یہ انڈسٹریل کنزیومرز کی وجہ سے ہوئی ہے، جن کا کام رک گیا، یہ کام کم ہوا، بجلی نہیں چلی، فیکٹری نہیں چلی، اور اس کی وجہ سے سیل جو ہے وہ کم ہوئی. بجلی کی تھا وہ کم ہو گئی، تو وہ بالکل. ٹیکس بھی کم ہو گیا. تو بالکل. مقصد یہ ہے کہ نتیجہ یہ نکلا کہ انڈسٹری نے گرو نہیں کیا. ایک اور بھی تھوڑا سا ڈیٹا یہ بھی بڑا ہاں جی. امپورٹنٹ ہے. پاکستان میں 32,000 میگا واٹ سے ریلیٹڈ سولر پینلز امپورٹ ہوئے ہیں. 32,000 میگا واٹ. جی اگر یہ 32,000 میگا واٹ انسٹال ہو گئے تو یہ پاکستان کا جو نیشنل گرڈ ہے، یہ جو ڈسکوز ہیں کوئی 12 یا 14 ہیں، 23 سے 25,000 سے ٹوٹل ڈیمانڈ ہوتی ہے میرا خیال. میں یہی تو کہہ رہا ہوں ان کا کام بند ہونے والا ہے. اس لیے حکومت کے پاس اب چوائس کیا رہ گئی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے انہوں نے ٹیرف کم کیا، ابھی ای ڈی الیکٹریسٹی ڈیوٹی ہے جو پروونسز نے لگائی تھی اس کو ابالش کیا ہے. 35 روپے جو ٹیلی ویژن فیس تھی اس کو ختم کیا ہے. ابھی مزید 8 سے 10 روپے ٹیرف کے اندر کمی کی بات ہو رہی ہے، اور ابھی چند دنوں میں آپ دیکھیں گے شاید 14 اگست کو شاید اس کے بارے میں یا اس سے پہلے بھی شاید اعلان ہو لیکن جائے. ابھی تو اس میں محتسب ابہام ہے کہ ابھی جو پرانے انہوں نے 7.5 روپے کم کیے تھے، کیا وہ واپس ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے؟ اس پہ پاور ڈویژن نے کوئی کلیئرلی جواب ہی نہیں دیا. ایک بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سارے کے سارا کم ہوگا. یہ 35 روپے فیس بھی ختم ہے، یہ ای ڈی بھی ختم ہے، مزید 8 سے 10 روپے بھی کمی. سن لے کیوں کریں گے، کس کے اوپر؟ جو ٹیکنیکل بات ہے مجھے کرنے دیں. سر کریں آپ. جو انکریمنٹل ہے اس کے اوپر کریں گے. مثلاً فرض کیا آپ نے پچھلے سال 500 یونٹ استعمال کی ہے، انڈسٹری چلا رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں. آپ 600 یونٹ جو استعمال کریں گے نا، تو 100 یونٹ اگر اضافہ کریں گے تو 100 کے اوپر وہ 8 سے 10 روپے کی مزید وہی کمی دسمبر والا پیکج جی وہی ہے نا یار. اور کیا ہے کہ بھائی اگر آپ اس سلیب سے بڑھ کر جائیں گے جی تو آپ کو اتنا، لیکن انکریمنٹل کے اوپر اس کے لیے پہلے آپ کو 500 استعمال کرنے پڑیں گے. بالکل سائنٹیفک بات کریں نا. سائنٹیفک بات یہ ہے کہ طریقہ واردات جو ہے، چالاکی سے پیسے نکالنے ہیں لوگوں سے، ان کو رجوع کرنا ہے بجلی کی طرف، جو آپ کی مہنگی بجلی ہے اس کی طرف. کنزمپشن کم ہو رہی ہے، یہ بڑی خطرناک بات ہے. لیکن اور یہ خطرناک بات سے مراد یہ ہے کہ لوگ نیشنل گرڈ سے جان چھڑانے کی کوشش کریں گے. مزید کرنی چاہیے، ان کا رائٹ ہے یار. کیوں نہیں رائٹ ہے ان کا؟ آپ دے سستی بجلی یار، کیوں نہیں دیتے؟ ہمارا تو نہیں. آئی پی پیز آپ نے لگائیں، ان سے لوٹ مار آپ نے کی، کمیشنز آپ نے کھائے، ان کو کیپیسٹی پیمنٹس کے نام پہ ہزاروں ارب روپے آپ نے دیے. ابھی بھی آپ رو رہے ہیں کہ یار ان کو اور دینے ہیں، تو لوگوں کو لوٹیں، ان کا خون چوسیں. پہلے سیلڈ کلاس کا خون چوسیں آپ ان کی تنخواہ سے، پھر جو بچے کچھ پیسے ہیں وہ بجلی کے بل اور گیس کی بل کی صورت میں چوسیں آپ. جو تھوڑا بہت بچ جائے وہ جو 17-18% آپ نے جی ایس ٹی لگا دی ہر چیز پہ، اس پہ چوس لیں آپ. 18% اسٹینڈرڈ ریٹ، ہاں وہ چوس لیں آپ. پھر تھوڑا بہت جو بینکوں میں رہ گیا اس پہ بھی ہولڈنگ لگا کے چوس لیں آپ. بس کسی طریقے سے یار 15 سے 20% کر دیا. میں نے تو کئی دفعہ یہ ریکویسٹ کی ہے فیلڈ مارشل صاحب کو، میں ریکویسٹ کر سکتا ہوں، شہباز شریف صاحب بھی انہیں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یار آپ مہربانی کریں ایک ایوریج فیملی کا راشن کا سسٹم بنا دیں آپ. وہ 10-20 ہزار جتنے کا آتا ہے مہینے کا انہیں دے دیا کریں، باقی پیسے آپ رکھ لیا کریں یار. کیا کریں پھر بیچارے غریب، اور تو کیا آواز تو ان کی سنی نہیں جانی. لیکن یہ جو آپ نے 32,000 میگا واٹ کی بات کی، اس میں میرا خیال ہے جو امپورٹ ہے اس میں گورنمنٹ یا نان گورنمنٹ کی امپورٹ تو نہیں مینشن نا. تو جو پنجاب گورنمنٹ ماشاءاللہ ایک پورا سولر کا پیکج لے کے آ رہی ہے، وہ بھی تو اس میں شامل ہوگا نا پھر. آف کورس. ہاں تو وہ بھی سولر پہ جو کنورٹ کر رہی ہیں بہت ساری امارات کو سرکاری اور دوسرے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہیں، وہ 32,000 میں وہ بھی شامل ہوگا. بالکل شامل ہے. یہ سرکاری ڈیٹا ہے، میرا ڈیٹا نہیں ہے. اس میں ظاہر ہے وہ 32,000 جو آیا ہے اس میں سرکار لے کوئی لے، اتنا باہر سے آ گیا ہوا ہے. اور ٹیکس بھی ہم نے 10% کر دیا 18 سے. یہ مہربانی کی ہے یار. جی اب یہ بتائیں مجھے آپ، وہ فلجڑی آپ نے آخر میں چھوڑنی ہے یا ابھی؟ اس سے پہلے میں ایک ناظرین بات کرنا چاہ رہا ہوں. اسلام آباد کے بڑے بڑے لوگ بھی یہاں رہتے ہیں، بلکہ سب سے بڑے لوگ یہیں رہتے ہیں پنڈی اور اسلام آباد میں. یہ جو غریبوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسلام آباد میں مسلسل کئی ہفتوں نے، اب تو کئی مہینے ہو گئے ہیں میرا خیال ہے. آپ نے یہ چھوٹے موٹے آپ کو پتہ سٹالز لگے ہوتے تھے مختلف جگہوں پہ سیکٹروں میں، اور وہاں سے یہ جو جن کی بات ہم نے کی، جن غریبوں کا ناظرین خون نچوڑنا ہے انہوں نے بجلی کے بلوں سے، اور اس کے بعد گیس کے بلوں سے، اور اس کے بعد تنخواہوں سے، وہ بیچارے جا کے وہاں پہ گرمیوں میں سردیوں میں ناظرین چھوٹی موٹی چیزیں سستی خرید لیتے تھے. ظاہر ہے اگر آپ دکان پہ جائیں گے تو اسلام آباد میں دکان کا کرایہ پھر اس کا وہ ریٹ بڑھ جائے گا، اس نے وہاں پہ سسٹم چلانا ہے. وینڈر سے باہر جا کے جو سٹال لگے ہیں آپ کو سستی اور مناسب چیز مل جاتی ہے. اور بہت سارے لوگ، یہ صرف میں
عام سیکٹروں کی بات نہیں کر رہا. ایف سیکٹرز میں بھی آپ کو پتہ سٹارز لگے ہوتے تھے جن کو ہم فیوڈل سیکٹر کہتے ہیں ایف سیکٹر کو, اور جی سیکٹر جس کو ہم جنرل سیکٹر کہتے ہیں. تو ان کو اٹھانا شروع کر دیا. یار محسن نقوی صاحب مہربانی فرمائیں, آپ تو سید بادشاہ ہیں یار, محرم کے دن ہے, کچھ تو خیال کر لیں. کہتے ہیں, مجھے نہیں پتہ, لیکن کہتے ہیں ان کی کوئی عزیزہ آئی ہیں اسلام آباد میں سی ڈی اے میں, انم فاطمہ, تو اس وقت سے یہ کیمپین شروع ہوئی ہے اور ان کا بڑا ڈنکا بجتا ہے. کہتے ہیں, میں یہ الزام نہیں لگا رہا, لوگ کہتے ہیں, کسی وینڈر سے پوچھ لیں جا کے, میں نہیں کہہ رہا, وہ اس کے بارے میں کلیئرٹی دے دیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم حاضر ہیں. تو وہ سستی شاپنگ سے لوگوں کو محروم کر رہے ہیں, لوگوں کا جن کا روزگار ہے اس سے محروم کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں یار, یا تو نہیں, میں عرض کر رہا ہوں, یا تو آپ ایک پراپر سسٹم بنائیں. میری بات سن لینا ذرا, میں آپ کی بات کی ویلیو ایڈیشن کرنا چاہتا ہوں. سی ڈی اے جو ہے, جس کو میں چوراں دا اڈا کہتا ہوں, چوراں دا اڈا, سی ڈی اے چوروں کا اڈا. سنیں میری بات سن لیں. پرابلم میچ ہی نہیں ہوتا چوروں کا اڈا یار, چوراں دا اڈا, چوراں دا سی ڈی اے. ہاں یار کہ آپ مجھے کہتے ہیں کس طرح کی بات سن لینا, میری بات سن لیں. آپ کو میں بتاؤں, آج پچھلے سال یہ جو پائڈ کا ادارہ ہے, انہوں نے یہ جو چھوٹے چھوٹے سٹالز ہیں ان کے لیے ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا کہ پراپر ایک جگہ ان کو ایلوکیٹ کی جائے سی ڈی اے کے ساتھ مل کر, اور ان کو خوبصورت سے سٹالز بنا کے دیے جائیں اور وہ وہاں پہ ان کو استعمال کریں. لیکن سی ڈی اے میں کوئی بھی کام اگر پیسوں کے بغیر ہوتا ہو تو آپ اسلام آباد کے کسی باسی سے پوچھ لیں. آپ اس طرح کی چیزوں پہ, اللہ کا واسطہ ہے, یہ جو گیلانی صاحب بات کر رہے ہیں, میں تو مجھے نہیں پتا اس چیز کے بارے میں, لیکن اللہ کا واسطہ ہے کوئی سسٹمز کی امپرومنٹ کی بات کریں. مثلا میں جس چیز کا گواہی دینا چاہتا ہوں جناب, اسلام آباد میں یہ جس سیکٹر میں بیٹھ کے ہم پروگرام کر رہے ہیں فضل حق روڈ کے اوپر, مجھے یہ بتائیں اس میں پارکنگ ہے؟ سنا ہے کہ سی ڈی اے کوئی ایک پارکنگ کی کوئی جگہ بنا رہا ہے, وہ کب مکمل ہوگی؟ ہماری زندگی کے بعد مکمل ہوگی. اس میں پارکنگ کیوں نہیں ہے؟ پارکنگ کی جگہ تو ہے یار, ترتیب سے سارے گاڑیاں لگائیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں, کیوں لگائیں روڈ کے اوپر گاڑیاں؟ بھائی سارا روڈ بلاک ہوتا ہے, آپ کو پتہ ہے. تجاوزات آپ ختم کریں, لیکن یہ جو وینڈرز ہیں, یہ چھوٹی موٹی جو سٹال لگا کے ایک تو اپنا روزگار کماتے ہیں, ان کو سسٹمز بنا کے دینا. دوسری بات یہ کہ اس سے جو اسلام آباد کے جو تنخواہ دار طبقہ ہے یار, جو خود اپنی چھوٹی موٹی شاپنگ, ان کا اس سے کاک تو نہ یار مجروح کریں. آپ بڑے لوگ ہیں, آپ نہیں کرتے ہوں گے یہاں سے شاپنگ, لیکن سسٹمز بنا کے غریبوں کو سسٹم. ہائی کورٹ ایک بات میں آپ کو کیس ہائی کورٹ میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ جس کا جہاں پہ دل آئے وہاں پہ لگا لے. ہائی کورٹ میں سسٹمز بنائے, ہائی کورٹ میں چل رہا ہے کیس, آپ کو پتہ ہے وہ بہادر وکیل خاتون ایمان مزاری, کیا بات ہے, وہ بھی جناب کنٹیسٹ کر رہے ہیں وینڈرز کی طرف سے. ایمان مزاری صاحب کو کسی طرح اپنے پروگرام میں نہیں, ضرور ہم ان سے ریکویسٹ کریں گے آئیں, اور بڑی دلیرانہ گفتگو کرتی ہیں. 2-3 بڑے اہم کیسز آج کل وہ دیکھ رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے. ایک تو بلاسفیمی کے جو مس یوز کے حوالے سے گینگ الیجڈلی آپریٹ کر رہا ہے, بچیوں کو پھنسا کے ایکسٹارشن کر رہے ہیں, مروا رہے ہیں ان کو, اللہ معاف کرے. یہ بھی جناب محسن نقوی اور چیف صاحب, یہ جو آپ امریکہ جا کے چیف صاحب ہمارے کہتے ہیں فیلڈ مارشل صاحب کہ 70 کی دہائی والا پاکستان, جی جس نے سنیما جائے, جس نے مسجد جانا ہے مسجد جائے, جناب شیعہ سنی کو فرق نہیں ہونا چاہیے. جناب یہ جو مذہبی انتہا پسندی کے نام پہ اسلام کو اور رسالت مآب ختمی مرتبہ علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کو اس طریقے سے ڈیفیم کیا جا رہا ہے کہ مس یوز اس حد تک کہ پورا گینگ آپریٹ کر رہا ہے لیجٹلی, اور ہائی کورٹ میں آپ کو ہوتا ہے پبلکلی وہ ہیئرنگ چل رہی ہے. اللہ پاک اس پہ بھی توجہ دیں یار, اس پہ بھی توجہ دیں. حضور علیہ وسلم کے نام کو استعمال کرنے کے لیے, بلکہ اس سے بڑی اہانت رسول خدا نخواستہ میرے منہ میں خاک ہو ہی نہیں سکتی کہ آپ اس طرح کر رہے ہیں یار. اور یہاں پہ بھی ریاست کو جاگنا چاہیے نا. یہاں پہ بھی محسن نقوی صاحب جو آل ان سارے اداروں کے ایف آئی اے کے آفیسرز الیجڈلی انوالوڈ ہیں, ان کو جاگنا چاہیے. ابھی تک تو کوئی لب کشائی محسن نقوی نے اس پہ نہیں کی ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, گزارش کریں گے کہ یہ بات ہم وینڈرز کی کر رہے تھے کہ یار کم از کم خیال رکھیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. اور میں کورٹ کی بات کر رہا تھا کہ کورٹ نے بھی 1 مہینہ دیا ہے کہ یار کوئی پالیسی بنائیں. اب سی ڈی اے کون سی پالیسی بنائے گا, کب بنائے گا. اب اس سے آخری جڑی بات میں کر لوں, پھر آپ اپنی پھول جڑی چھوڑ دیجیے گا, ٹائم زیادہ ہو گیا. یہ تو ہم نے کی اسلام آباد کے یہ جو غریب ہیں, ایک آپ کو پتہ ہے بڑے غریب بھی ہیں اسلام آباد کے جو پارلیمنٹ پہ بیٹھے ہیں, جنہیں بڑی تنخواہیں چاہیے ہوتی ہیں, 500% اضافہ چاہیے ہوتا ہے. آپ ان غریبوں کی بھی میں بات کر لوں, پھر ذرا ایک بیلنس ہو جائے گا. دیکھیں نا, 77 کے قریب جو ریزرو سیٹ پہ سپریم کورٹ نے ریسٹور کر دیے ریزرو سیٹیں,
ناظرین جو سپریم کورٹ نے 77 ریزرو سیٹیں پی ٹی آئی کی جو بنتی تھیں سیاسی لوگوں کے بقول، وہ باقی جو ساری پارٹیوں میں پی ایم ایل این، پیپلز پارٹی، جے یو آئی میں دے دیں اور ان کے نوٹیفیکیشن ہو گئے. آج ایک نوٹیفیکیشن ہوا ہے مہتاب صاحب ان غریبوں کے لیے کہ ان کو تنخواہ جو ہے وہ مئی میں جب سے وہ نکالے گئے تھے تو ان کو اس بیک ڈیٹ سے 5 مہینے کی تنخواہ ملے گی. سوری، جو بھی 2-3 مہینے بنتے ہیں. یہ نوٹیفیکیشن کس نے کیا؟ یہ سرکار نہیں کرنا ہے نا یار، قومی اسمبلی نے کرنا ہے یا جس نے بھی کرنا ہے. بلکہ ایک طرف یہ بھی غریب ہیں بھائی، جو کچھ بھی نہیں، آپ سپریم کورٹ کے توسط سے بحال ہو گئے ہیں تو آپ کو پرانی تنخواہیں بھی چاہیے یار، بیک ڈیٹ چاہیے نا، ضرورت مند زیادہ ہے. تو یہ غریب اسلام آباد میں 2 طرح کے غریب ہے، اسی لیے میں نے کہا تھا نا بھائی. ایک تو یہ میں آپ کو ایک بات ویسے بتاؤں، کبھی اس میں بھی کبھی آپ پالیٹکس کو دیکھتے ہیں، سپریم کورٹ کو اور پالیٹکس کو آپ دیکھتے ہیں. بات سن لیں. مجھے یہ بتائیں، یہ جو ریزرو سیٹس ہیں، ہاں جی، پاکستان میں سے زیادہ بڑا گھپلا گیا ہوگا، یہ سارے ان کے رشتہ دار. یہ مشرف صاحب نے. اچھا ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایک بات مجھے یہ بھی، میں کنٹروورشل بات اگر نہ کروں تو میرے پیٹ میں درد ہوتا ہے. انلائٹنڈ ماڈریشن تھی نا، تو خواتین اور یہ سن لیں میں زیادہ کنٹروورشل نہیں کرنا چاہتا، حالانکہ میرے منہ میں زیادہ کنٹروورشل ہے، لیکن کیسی خواتین آئیں یہ بھی سب کو پتہ ہے. میری بات سنیں، کسی ٹائم یہ بھی نکال کے لائے نا کہ کتنے رشتہ دار ہیں اور کتنے کس قسم کے لوگ ہیں. یہ ریزرو سیٹ بھی بڑا 2 نمبر قسم کا کام ہے. نشست ہائے مخصوصہ اردو میں کہتے ہیں. آپ جو ہے نا جس طرح مجھے لے کے جانا چاہتے ہیں میں نہیں جاؤں گا، لیکن یہ بڑا ہی کنٹروورشل پھلجڑی یہ ہے سر کہ یہ سوشل میڈیا پہ چلا ہے کہ میاں صاحب جو ہے وہ عمران خان صاحب سے ملاقات کے لیے جیل جانا چاہتے ہیں. جیل میاں صاحب جیل جانا چاہتے ہیں؟ میں تو یہ مان ہی نہیں سکتا یار. اچھا سنیں نا، لیکن میری اطلاعات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی خواہش ہے کہ میاں صاحب ان سے ملاقات کریں. اچھا ہو جی، آپ کو سنیں نا، عمران خان کی خواہشیں مجھے نہیں پتا، میرے پاس یہ کیا تو بند کی صوبتوں میں بھی عمران خان کی خواہشیں آپ تک پہنچ رہی ہیں. میری بات سنیں، آپ کے پیچھے کیا گیم ہے؟ سن لیں میری بات. ایشو یہ ہے کہ چاہے میاں صاحب کی خواہش ہے یا عمران خان کی خواہش ہے، اگر کسی ایک کی بھی خواہش ہے، مجھے نہیں پتا کس کی ہے، میرا خیال ہے دونوں کی نہیں ہے. اچھا اگر ہو، میرا خیال ہے تو بھائی پولیٹیکل لیڈرز کو ہی آپس میں ملنا چاہیے. نہیں تو پولیٹیکل لیڈرز کو ایسا جیل میں جا کے ملنا چاہیے یار. نہیں، اب اگر ایک بندہ جیل میں ہے تو پھر ٹیلی فونک کنورسیشن تو نہیں ہو سکتی نا، جا کے ہی ملنا پڑے گا نا. نہیں تو ضمانت نہیں دے سکتے تھے عمران خان. میں تو آج بھی یہ کہہ رہا ہوں، اتنے برے حالات کے باوجود جب آپ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی صورت میں باہر نہیں آئیں گے، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں پاکستان کا جو سب سے بڑا پولیٹیکل لیڈر ہے، یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو عجیب و غریب قسم کے کیسز میں اندر رکھا جائے. نہیں پہنچتا، لیکن پولیٹیکلی بیہیو بھی تو کرے نا یار. آپ کروائیں نا، آپ دیوار سے لگے ہوئے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ عمران خان صاحب کو اتنا آپ نے سیاسی راستہ بنانا ہے سب کو مار کے. مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے، اور ایسی صورت میں جب کہ وہ جن کو مارنے آپ نے وہ حکومت میں، یہ ممکن ہی نہیں ہے بھائی. اس ملک میں ہمیشہ بزور طاقت جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی پالیٹکس چلاتے ہیں، لیکن طاقت کھولیں، لائیں، عوام کو باہر لائیں. میں تو بار بار کہتا ہوں نکالیں. اس طرح سے باہر لانا حل نہیں ہے، ڈائلاگ حل ہے. تو ڈائلاگ کیسے کریں گے؟ آپ عمران خان صاحب کو بلیم کرتے ہیں، میں پاکستان کے پاورفل لوگوں کو بلیم کرتا ہوں. دونوں کو کر لیتے ہیں. وہ طاقت کے نشے میں ہیں. ٹھیک ہے، طاقت کے نشے میں وہ بات چیت نہیں کرنا چاہتے. عمران خان مقبولیت کے نشے میں ہے بھائی. نشہ دونوں طرف کا اچھا نہیں ہے بھائی. اگر وہ طاقت کے نشے میں، یہ مقبولیت کے نشے میں، نکلیں اس سے بھائی. آپ مقبول ہیں، آپ مقبول ترین ہیں بھائی، اور کیا کہہ سکتے ہیں آپ کو. لیکن خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں. ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، عمران خان اگر جیل کے اندر قید ہے نا، تو میاں نواز شریف اپنے ضمیر کے قیدی ہیں آج کل. نہیں، ضمیر کے قیدی نہیں ہے، وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. اب تو بڑے بڑے لوگوں نے، نجم سیٹھی جیسے ہمارے استاد محترم، انہوں نے کلیئرلی کہہ دیے. ہم تو کب سے کہہ رہے تھے کہ وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں. ان کا وہ کوئی نہیں. ایک اور بات پھلجڑی سے بات آگے ہے. ہاں جی، آپ کو یاد ہے ہم نے اپنے پروگرام میں پہلے کہا تھا کہ جو فیلڈ مارشل ہیں ان کی نظریں جو ہیں وہ صدر مملکت کے عہدے کے اوپر ہے. انہوں صدر مملکت کا عہدہ چھوٹا ہے بھائی، کیا بات سن لینا. مارشل پچھلے دنوں اعزاز سید صاحب نے یہ سٹوری کر دی کی ہے انہوں نے. پھر اس کی کنٹراڈکشنز آ رہی ہیں. وہ اس پہ میں الگ ایک پروگرام کرنا چاہ رہا تھا، اس لیے اس کو الگ پہ رکھیں. اس پہ کچھ کام کر رہا ہوں میں. لیکن صدر مملکت کا عہدہ چھوٹا ہے میرے بھائی. فیلڈ مارشل نے خیال کریں. وہ وزیر اعظم صدر بناتے ہیں یار. ان کا آپ کو جواب نہیں ملا؟ جو مختلف صحافی ہیں جن کے پاور کوریڈور سے رابطے ہیں اور جنہوں نے ٹویٹس کیے ہیں،
ہمارے دوست بھی ہیں ایک رضا رومی، انہوں نے کہا جی کہ بڑے پاورفل سورس نے مجھے بتایا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی پلان نہیں ہے. تو یعنی کہ دے ہیو پلانس اینڈ دے میک پلانس. تو آپ یہ عہدے چھوٹے ہیں ان کے لیے یار. اب یہ جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی سیاست ان عہدوں سے بہت آگے چلی گئی ہے. میرا خیال ہے جی اسی کے ساتھ ہمیں اجازت لے لینی چاہیے بجائے اس کے کہ ڈینجر زون کے اندر داخل کو ہوں. سمجھا لیں 9 مئی پہ جو کچھ بھی ہوا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ وہ لڑائی ختم کریں. جو ان کے حصے کی معافی بنتی ہے انہیں مانگنی چاہیے. جو اسٹیبلشمنٹ کہہ چکی ہے وہ تو اب کئی دفعہ شروع میں کہہ ہی چکے ہوئے. عمران خان نے میں 1 منٹ اجازت دے دی، بات بار بار ہو جائے گی. موقع گوا رہے ہیں یہ بار بار. کس زوم میں یہ موقع گوا رہے ہیں یار. 2-3 دفعہ خود پہلے بڑے گھر سے اشارے آئے سال ڈیڑھ پہلے، کھل کے بات کی گئی کہ یار ریکنسائل کرنا ہے تو معافی تلافی کرو سے آگے چلو. اس سے پہلے آپ کو الیکشن میں پیپلز پارٹی نے موقع دیا ہمارے ساتھ بیٹھیں یار حکومت بنا لیں، نون لیگ کو سائڈ لائن کر دیں. آپ نے پرواہ نہیں کی. اس سے پہلے آپ کو شہباز شریف وصیفہ تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے کہا جی نہیں ٹاکس کرنی، ہونے اسمبلیاں توڑو یار. اس سے پہلے اپنی اسمبلیاں توڑ دیں آپ نے. بھئی آپ کو یہ ہمتیں کون دیتا ہے خدا کے لیے. آپ اگر ایک جمہوری اور سیاسی جماعت ہیں تو جمہوری اور سیاست جس طرح کی پاکستان میں ہے لولی لنگڑی، اس کے مطابق رول تو پلے کریں یار. پارلیمنٹ میں اپنا ڈسکشنز کا آغاز کریں، ایک فریم ورک بنائیں. اب وہ بات جو آپ کر رہے تھے نا، میں اس سے اشارہ ہی دے سکتا ہوں کہ یہ فریم ورک اگر بنتا ہے تو کیا بنے گا، اور زرداری صاحب کیسے مائنس ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اس پہ پھر یہ اس سے جڑی ہوئی چیز ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس کی شیئرنگ کیجیے اور میکسیمم کمنٹس بھی دیجیے. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.